السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا کہ کون سے ایسے گناہ ہیں جس کی وجہ سے بیوی حرام ہو جاتی ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستو، شادی سے پہلے ان باتوں کا علم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ کو ان گناہوں کا پتہ نہیں ہے اور آپ سے یہ گناہ ہو چکے ہیں تو افسوس کی بات ہے، آپ کا بیوی کے ساتھ پیار کرنا حلال نہیں، وہ سب زنا میں شمار ہو رہا ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے کچھ چیزوں کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہوتا ہے۔ خیر، ہم اپنے موضوع پر واپسی آتے ہیں کہ کن گناہوں سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دوستو، سب سے پہلی بات مذہب کے حوالے سے، اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک فریق بھی نعوذ باللہ اسلام چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لے تو ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اگر اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو وہ حرام ہوگا، کیونکہ اسلام میں شادی کے لیے مرد اور عورت کا مسلمان ہونا پہلی شرط ہے۔ پیارے دوستو، دوسری چیز رشتوں کے حوالے سے۔ دوستو، جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ نہ سلائے۔ یہ شرعی حکم ہے، اس لیے اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں بھی احتیاط سے کام لے۔ اگر باپ پیار کرنا بھی چاہے تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے، اور بوسہ لینا ہو تو سر پر بوسہ لے۔ اسی طرح سے باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے یہ احتیاط نہ کری گئی اور کہیں باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت ابھری، تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اس بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور یہی حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے۔ اس لیے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں بھی بہت احتیاط سے کام لیں۔ ویسے تو یہ رشتے بہت ہی پاکیزہ ہوتے ہیں، ان میں اس طرح کے گناہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن اگر شریعت نے ہمیں ان سے منع کیا ہے تو پھر ہمیں رشتوں میں بھی لازمی احتیاط کرنی چاہیے۔ ناظرین، اسی طرح سے بہو اور سسر کا بھی رشتہ ہے جس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ سسر کے لیے حکم ہے کہ وہ بہو کو اپنی بیٹی سمجھے، اس کو بیٹی کا درجہ دے۔ اب جس کو دین کی سمجھ ہوگی اور شریعت کی سمجھ ہوگی تو وہ ان رشتوں میں جو خاص فاصلے ہیں ان کی پاسداری کرے گا، لیکن جو شرعی حدود سے ناواقف ہوگا ان کی وہ پاسداری نہیں کر پائے گا۔ اس لیے بعض گھروں میں سسر اور بہو بامر مجبوری اکثر اوقات اکیلے ہوتے ہیں۔ ان میں اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے جو ان کو شہوت کی نیت سے قریب کر دے تو اس صورت میں بھی بیوی اپنے شوہر کے لیے حرام ہو جائے گی۔ دوستو، جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر خدا نخواستہ ان میں سے کچھ بھی ایسا ہو گیا ہو تو خود سے کوئی بھی فتویٰ نہیں دیں، کسی مفتی کے سامنے باقاعدہ اپنے سارے مسائل رکھیں۔ بعض لوگ بلا وجہ مفتی بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ان کی باتوں میں مت آئے گا، کیونکہ ان باتوں میں مزید ڈیٹیل ہے۔ میں آپ کو صرف اس مسئلے کی حساسیت بتا رہا ہوں، اور اس مسئلے کی کچھ شرطیں بھی ہوتی ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، جو ایک مختصر سی ویڈیو میں بیان نہیں ہو سکتی۔ ان سارے مسائل کے لیے آپ کو مفتی صاحب سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔